اگر خطبہ اگر ہمارے لینگویج میں نہیں ہو رہا ہے اور ہم سمجھ نہیں آ رہا تو کچھ ہم اور استغفار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ شیخ جمعے کے خطبے میں؟ زیادہ تر میں جہاں کنٹری میں لوکل لینگویج میں وہ لوگ خطبہ دیتے ہیں. کہاں پہ آپ کس جگہ پر ہوتے ہیں؟ افریقہ میں، یوگانڈا میں. جی جی دیکھیے، فقہا کے ہاں، قدیم فقہا کے ہاں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خطبے میں حاضر ہوا ہے، جمعہ کے خطبے میں حاضر ہوا ہے، اور وہ اتنی دور ہے امام سے، کبھی مسجد بڑی ہو سکتی ہے، بہت بڑی بھیڑ کی وجہ سے بہت دور ہو سکتا ہے وہ، اگر مسجد بڑی ہے یا وہ امام سے اتنی دوری پر ہے کہ امام کی آواز اس کو نہیں جا رہی ہے، خطبے کی آواز اس کو نہیں جا رہی ہے، ایسی صورت میں وہ آدمی جب خطبے کی آواز سن ہی نہیں پا رہا ہے تو وہ دیگر عبادتوں میں مشغول ہو سکتا ہے، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، اگر اسے آواز نہیں جا رہی ہے تو. اس کی دلیل انہوں نے کیا دیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں جمعہ کا خطبہ سننے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں صاف طور سے کہا ہے کہ جب امام کا خطبہ سنو تو آپس میں گفتگو نہ کرو، کوئی اور کام نہ کرو. جب امام کا خطبہ سنو اور وہ آدمی جو بہت دور ہے امام سے، اس کو آواز نہیں جا رہی ہے، وہ امام کا خطبہ نہیں سن رہا ہے، تو گویا کی جو علت ہے یا جو حکمت ہے وہ حکمت اس کے حق میں مفقود ہے، وہ خطبے کی آواز ہی نہیں سن رہا ہے، اس لیے اسے اجازت ہے کہ وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے. ایسا قدیم فقہا کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ملتا ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ کوئی آدمی ہے جو مان لیجئے امام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ آواز سن رہا ہے، خطبہ سن رہا ہے، لیکن اس کی زبان میں وہ خطبہ نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھ نہیں رہا ہے. اب اس مسئلے کو بعض لوگوں نے اسی پرانے والے مسئلے پر محمول کیا ہے کہ جس طرح سے جو آدمی خطبے کی آواز نہیں سن رہا ہے، اسی طرح جو آدمی خطبے کو سمجھ نہیں رہا ہے گویا کہ وہ بھی نہیں سن رہا ہے. جو آدمی خطبے کو سمجھ نہیں رہا ہے تو گویا وہ بھی کچھ نہیں سن رہا ہے. اس کی بنیاد پر بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو آدمی خطبہ نہیں سمجھ سکتا ہے وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، ایسا بعض علماء نے لکھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں معتدل رائے یہ ہے کہ جو آدمی خطبہ نہیں سن رہا ہے اس کا حکم الگ جو ہے بیان کیا جائے، کیونکہ اس کو آواز ہی نہیں جا رہی ہے. لیکن جو آدمی خطبہ سن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہے اس کا حکم الگ بیان کیا جائے، کیونکہ وہ آدمی خطبہ سن رہا ہے گرچہ سمجھ نہیں رہا ہے تو اس کا سننا ہی عبادت ہے. وہ آواز تو اس کو سنائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں سمجھے گا لیکن وہ سن رہا ہے، وہ سننا ہی عبادت ہے. ایسی صورت میں وہ ذکر و اذکار یا تلاوت قرآن یا دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو اگر خطبے کو سن رہا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ خطبہ سن رہا ہے اور سمجھ نہیں پا رہا ہے تب بھی وہ خطبہ سنے، دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو، انشاءاللہ اس کو سننے کا اجر ملے گا.